الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور بچوں، سورہ فیل جس میں اصحاب فیل کا تذکرہ ہے، فیل والوں کی کہانی اس میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے، بعض حضرات کے بقول 40 سال پہلے یہ حادثہ پیش آیا کہ اس میں اللہ رب العزت نے قریش کی بالادستی اور بیت اللہ کی عظمت اس زمانے کی جزیرۃ العرب میں بٹھا دی، اور پتہ چلا کہ یہ تو غیر معمولی لوگ ہیں۔ یہ بات ظاہر ہونی ہے کہ اصحاب فیل کیا کرتے تھے جو ان کے انجام و عاقبت یہ ہوا، اور اگر اور لوگ ان کے مشن پر چلنے والے ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ۔ اور اتفاق کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، تب اس زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، چشمدید گواہ موجود تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مواقع پر، نبوت سے پہلے کے ادوار اور زمانوں میں، یہ کہانی زبان سے عام و خاص تھی۔ یا تو لوگ بذات خود موجود تھے یا ایسے لوگ جنہوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا تھا یہ کہانی، قصہ کہ فیل والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ فرمایا کہ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ رب العزت نے ان کے مکر کو رستے سے نہیں ہٹایا، گمراہ نہیں کیا ان لوگوں کو۔ گمراہ ہونے کا معنی ہدف سے ہٹ جانا۔ جس رستے پر جا رہے ہیں اس رستے پر ایک منزل ہی ہوگا، تو اس کو چھوڑ کے کسی اور رستے پر جانا اور اس منزل تک نہ پہنچنا، یہ تو گمراہی ہے۔ تو کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے مکر اور یہ انہوں نے جو منحوس پلان شروع کیا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے گمراہی کی طرف نہیں دھکیلا، یعنی منزل سے نہیں ہٹایا۔ وہ تو آئے تھے بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے اور اہل مکہ کو مارنے پیٹنے اور اپنی بات منوانے اور اپنا سکہ جمانے کے لیے، مگر نہیں کر سکے یہ۔ ہاں جو ہوا وہ یہ تھا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مارنے کے لیے
لشکروں کے لشکر پرندے بھیج دیے، جس کو عرف عام میں ابابیل کہا جاتا ہے۔ اب وہ تو نام پڑ گیا ایک چھوٹے سے پرندے کا، جو کالے رنگ کا ایک معمولی ایک مٹھی بھر ہو یا نہ ہو، یہی ہے ابابیل۔ اتنے سے پرندہ دریا کی طرف، سمندر کی طرف سے غول در غول لشکروں پہ لشکر آ گئے۔ اب ابابیل کتنی تیاری سے آئے، لمبی چھوٹی باتیں اپنی جگہ، اور مستند قصے کہانی بھی طویل ہے اس معاملے کا۔ اور دراصل مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصحاب فیل میں اللہ رب العزت نے اس واقعے میں جو عجائب قدرت کا ایک منظر دکھا دیا جزیرۃ العرب کے لوگوں کو، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے ان کے ذہنوں کو تیار کرنا تھا کہ دیکھو یہ بیت اللہ اور یہ لوگ معمولی نہیں ہیں، یہ محفوظ ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی محفوظ ماحول میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، 40 سال بعد، واقعے کے 40 سال بعد، اور اس واقعے کی 80 سال بعد آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کو پہنچ چکی تھی۔ آپ نے اللہ کے رسول ہونے کا وہی اعلان کیا جو آپ کو اس کا حکم ملا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ہر چیلنج قبول کیا۔ مظاہر قدرت کا جو منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون دل اور اطمینان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، ان کے تقاضے بھی یہی تھے۔ تو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اب طیرن ابابیل یعنی لشکر جو آئے تھے پرندوں کے، انہوں نے کیا کیا؟ ارسل علیہم ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پرندے ان لوگوں کو مار رہے تھے ایک کنکری سے جو پکی ہوئی مٹی سے بن گئی تھی۔ مٹی کو گارا کر کے اس کو چھوٹی چھوٹی گولیوں کی طرح، یعنی یہ جو عدس یا چنا سے کچھ کم اور سیاہ دال سے کچھ بڑا، اتنا سائز تھا۔ اور یہاں تک بھی روایتوں میں ہے کہ ہر ایک پتھر پر ایک آدمی کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہی جا کر اس پر گرتا، پرندے وہی جا کر اس کو چھوڑ دیتے، اور وہ اس کے سر سے پیوست ہو کے جسم کے دوسرے حصے سے نکل جاتا، کوئی نہیں بچا۔ فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت نمائی کی صورت میں ان لوگوں کو اس حالت میں چھوڑ دی، اصحاب فیل کی یہ حالت ہو گئی کہ جس طرح ایک گھاس کو حیوان کے سامنے ڈال دی جائے، حیوان کو گھاس دینے کے بعد جب کچھ وقت کے بعد آپ آئیں دیکھیں، چند بچے کچے گھاس کے ٹکڑے پڑے ہوئے ملیں گے جو حیوانات نے اپنے قدموں کے نیچے روندے ہوئے ہیں، ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور ان کو قابل خوراک نہیں سمجھ رہے اس لیے ٹکڑے۔ یہی حالت ہو گئی اصحاب فیل کی۔ جب یہ لشکر آ گئے پرندوں کے، ہر ایک پرندے کے ساتھ 3 سلاح ہوتے تھے، 3 تیر الہی خدائی تیر ہوتے تھے، وہی کنکری جس کو کسی پر جو اس کے مقدر میں تھا چھوڑ دیتے وہ ختم ہو جاتا۔ ہر ایک پرندہ 3 آدمیوں کے لیے۔ اللہی جہاز
اللہ رب العزت کی جنگی جہازوں نے لمحوں میں لشکر کا صفایا کر دیا. کون کیا ہوا، کس کا کیا انجام ہو، تفسیروں میں مفسرین حضرات نے سب کچھ لکھے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ صورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطمینان قلب کے لیے اور کفار کو وہ حالت یاد دلانے کے لیے فرما دی گئی کہ دیکھو اگر آپ لوگ بھی اللہ کے دین کے مقابلے میں آؤ گے تو جو کچھ حشر ابرہہ کا ہوا تھا وہی حشر آپ کا بھی ہوگا. ہاں وہ کسی اور نوعیت میں مارے گئے اور تم لوگوں کے لیے ابابیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بن کر آئے. کسی بھی غزوے میں آپ جا کر دیکھ لیں، مارا، ختم کیا، 2 گنا 3 گنا لشکروں کو تہہ کر دیا، شکست دے دی، کچھ نہیں بچا دشمنان اسلام سے. اور ہر وقت اللہ رب العزت کا یہی نظام چل رہا ہے. ہمیشہ جب حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو اس معرکے میں اللہ رب العزت اہل حق کو کس طرح ساتھ دیتا ہے. تو یہ باتیں ہیں دراصل اس صورت کی حکمت اور فلسفہ کی کہ دیکھو اللہ رب العزت ہر کام پر، ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. چاہے کسی کو استعمال کرے، انسانوں کو، ابابیل کو، کسی اور مخلوق کو، یہ کام اللہ رب العزت اپنی ثوابدید پر کرتے ہیں. اب یہ امت مسلمہ کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی کہ یہ کام اس سے لے لیا جائے. ان باتوں پر آج کی نشست برخاست ہوتی ہے. اللہ رب العزت خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہماری دین و دنیا کی سعادت کے لمحات بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.